اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کور ٹوڈے سوشل میڈیا میں آپ کا استقبال ہے۔ برادرن ملت، آج ہمارے پاس ایک ایسا مسئلہ آیا کہ ہمارے ہی محلے میں رہنے والے ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کی ملکیت ہے اور اس کو ہم بھائیوں نے مل کر بنائے، جو آج بڑی عمارت ہے، اور اس میں سے سب بھائیوں نے بہنوں نے مل کر مجھے میرا جو حصہ ہے وہ دے چکے اور میں نے وہ فروخت کر دیا۔ اب باقی کے جو ہے تقسیم ہونا باقی ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے بھائی کا کہنا ہے کہ بہنوں کو اس میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا، ہم بھائی مل کر بانٹ لیں گے۔ لیکن ہمارے والدہ اور ہمارے دیگر بھائی اس بات پر راضی ہے کہ بہنوں کو ان کا حصہ دیا جائے۔ ایسی صورت میں کیا کرے؟ بھائی قطعی راضی نہیں ہے بہنوں کو دینے کے لیے۔ اب ہمارے سامنے یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، بہنوں کو تو دینا ہے لیکن کیسے دینا ہے؟ بھائی اس کے لیے روک رہے ہیں، اور وہ بھائی روک رہے ہیں جو سب میں بڑے ہیں۔ تو دوستو، اس کے تعلق سے ہم نے ان کو مشورہ دیا، اور اسی مشورے کو ہم آپ سے بھی شیئر کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو بھی اس طرح کی کوئی دقت، کوئی مشکل پیش آئے، یا اس کے سامنے کسی نے ایسا مسئلہ رکھا، تو اس کو حل کرنے کے لیے صحیح مشورہ دے۔ اب ان موضوع کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے بھائی صاحب کو ہم نے شریعت کا حوالہ دیے، دارالقضا سے رجوع ہو کر مفتی صاحب سے تمام کے حصے تقسیم کر کے لینے کا جو ہے مشورہ دیے، لیکن بھائی کا کہنا ہے کہ ہم کو نہ شریعت سے مطلب ہے نہ قانون سے مطلب ہے، پراپرٹی ہماری ہے، ہماری رہیں گی، اور ہم جو ہے کسی بہن کو نہیں دیں گے، بہن کی شادی ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اگرچہ بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جائے گا تو آپ کو آخرت میں پکڑ ہوں گی، آپ بہنوں کی حق تلفی کر رہے، یہ ثابت ہوگا، اور کڑی سے کڑی سزا جو ہے تو آخرت میں ملے گی۔ اس لیے جو ہے آخرت کی مصیبت سے بچنے کے لیے پہلے شروع بہنوں کو ان کا حصہ دے دینا ضروری ہے۔ اور یہ بات کسی قانون نے بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا، اور قرآن کے ذریعے سے قانون نافذ ہوا، اور یہ قانون آج تک چلے آ رہا، اور اسی قانون کے تحت ہماری جو ہے تقسیم عمل میں آتی ہے۔ جو بھی کوئی صاحب ملکیت کا انتقال ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو بھی اس کے بعد میراث بچتی ہے، اس میراث کی تقسیم کس طرح کی جانی چاہیے، اس کا شریعت میں جو اصول ہے، جو ضابطہ ہے، اسی ضابطے اور اصول کے تحت قانون میں بھی گنجائش ہے، قانون اسی پر میسر ہے۔ دوستو، ان موصوف کا جو مسئلہ ہے اس میں انہوں نے یہ بتلائے کہ ہم سب بھائی بہنوں نے مل کر، بلکہ وہ بھی ایک بھائی جو بہنوں کو دینے سے انکار کر رہے ہیں، انہوں نے بھی سب کی مرضی سے میرے کو ایک حصہ دے دیا اور میں نے بیچ دیا۔ اس کا مطلب ان کا حصہ ختم ہوا۔ میراث میں کچھ چیز انہوں نے ان کی ضرورت کے مطابق سب کی مرضی سے لے لی، لیکن جو بچے ہوئے ہیں، وہ بچے ہوئے لوگوں میں ان کے پاس میں جو ہے تو 3 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں اور ایک والدہ ہے۔ اب اس میں کیسے کریں گے؟ تو والدہ کے 12% پہلے نکال لیے جائیں گے، باقی جو بچیں گے اس میں سے جو ہے تو ایک سا 9 حصے کیے جائیں گے۔ 9 حصے جو کیے جائیں گے، وہ 9 حصے میں سے 6 حصے 3 بھائیوں کو جائیں گے اور 3 حصے 3 بہنوں کو جائیں گے۔ اس طریقے سے یہ تقسیم ہوگی، اور یہ تقسیم جو ہو جائیں گی، یہ تو اپنے اپنے کو مل جائیں گی، لیکن
آگے چل کے جو مصیبت آتی ہے، اور آج بھی جو ان کے سامنے مصیبت آئی ہوئی ہے، ان سب چیزوں کے لیے وجہ یہ ہے کہ اس کی تحریر نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کا تقسیم نامہ تحریر کرنا ضروری ہے، چاہے اس کو رجسٹرڈ کرائے چاہے نہ کرائے، لیکن رجسٹرڈ نامہ، تقسیم نامہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے، اور تقسیم نامے کو رجسٹرڈ کرنے کے بعد اس کی انٹری جو ہے، اس کا موٹیشن جو ہے، وہ اس ملکیت کے دستاویزات میں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ اگر آپ کی رہائشی ملکیت ہے تو اس میں پی آر کارڈ میں آپ کا نام لگانا چاہیے، کارپوریشن، نگر پالیکا، گرام پنچایت کے ٹیکس میں آپ نام لگانا چاہیے، گرام پنچایت کے نمبر 8 میں نام لگانا چاہیے۔ اس طرح کے سے جو ہے اس کے اندر وہ کرنا ضروری ہے، اگر ایسا کریں گے تو ہی جس کا حصہ اس کو ملے گا، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ نام اگر کبھی نہیں لگایا، آپ نے موٹیشن نہیں کرے، کاغذات نہیں بنائے، اور جب بالفرض اس ایریے میں سے اگر کھیتی کی زمین ہے تو آپ کو 7 بارے میں لگانا پڑے گا، اور اگرچہ بالفرض اس کھیتی کی زمین ہو یا آپ کی رہائشی مکان ہو، وہاں پر گورنمنٹ کی کسی اسکیم کے تحت گورنمنٹ نے اگر اس کو ایکوائر کی، اور گورنمنٹ نے ایکوائر کرنے کے بعد اس کا معاوضہ بازار کی قیمت سے زیادہ مل رہا، ایسی صورت میں بھائی بہنوں میں آپس میں تنازعات پیدا ہونے کا ڈر رہتا ہے، اور اس میں جو ہے تو نیتیں خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے، جس کی وجہ سے تقسیم ہونے کے باوجود بھی تقسیم نہیں ہوئی یہ ثابت کیا جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے تو تقسیم نامہ تحریر میں ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی آپ کسی بھی وکیل سے کراؤ، آپ کے پڑوس میں وکیل ہوں گے، یا آپ کے دوست احباب میں ہوں گے، آپ کے رشتہ دار میں ہوں گے، یا آپ کے جان پہچان میں ہوں گے، یا آپ کے ہمیشہ کے جو کام کرنے والے وکیل ہیں وہ ہوں گے، ان وکیل سے تحریر نامہ کرانا چاہیے۔ آپ اگر سے کبھی جائیں گے ایک ٹائپنگ والے کے پاس میں، انہیں جو ہے تو کمپیوٹر کے اندر کے پہلے کے نام بدل دیں گا، یہ نام ڈال دیں گا، اس کو کوئی اس کی معلومات ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے تو تقسیم نامے کی تحریر جو ہے وہ کسی بھی وکیل سے کرانا چاہیے، اور وکیل کے ذریعے سے ہی اس کی موٹیشن بھی کرانے کے لیے جو متعلقہ دفتر ہے، چاہے وہ گرام پنچایت کا ہو، چاہے نگر پالیکا ہو، چاہے مہانگر پالیکا کا ہو، چاہے سٹی سروے کا ہو، وہاں پر جو ہے تو ان کے ذریعے سے جو ہے وہ کام کرا لینا چاہیے۔ یہ کرانے کے بعد میں کیا ہوگا کہ آپ اس کے مالکانہ حق میں آپ کا نام آ جائے گا اس ملکیت کے، اور اگر سمجھے وہ پراپرٹی ایکوائر کی گئی تو جس کے حصے میں وہ جگہ گئی اس کو وہ معاوضہ ملے گا، وہ معاوضہ نہیں تو کیا ہے، اگر تحریر نہیں ہے تو اس معاوضے کے اوپر سب کی نظر رہیں گی، ایسے ہو رہے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس۔ اس لیے تقسیم جو ہے مسلم کے لیے بھائی کے لیے 2 حصے اور بہن کے لیے 1 حصہ، والدہ کا حصہ جانے کے بعد یا والد کا حصہ جانے کے بعد والدہ کی ملکیت میں، اس طرح سے تقسیم ہونا چاہیے۔ اور یہ تقسیم ہونے کے بعد یہی معاملہ اگر کبھی ہمارے ہندو برادران کے تعلق سے رہا تو ان کے پاس حصہ جو ہے تو زندگی میں شروع ہوتا، صاحب ملکیت کی جو زندگی ہے اسی میں جو بچے اس کے پیدا ہوتے تو پیدا ہونے کے بعد سے اس کا حق شروع ہو جاتا، وہ اکیلے کی مرضی سے نہ بیچ سکتا ہے نہ کسی کو دے سکتا ہے، کیونکہ اس میں سب کے حصے ہیں۔ اب اگرچہ کبھی ایسی صورت میں کسی نے اپنی زندگی میں اپنے سب اولاد کو تقسیم کر کے دے دیا اور تقسیم نامہ نہیں بنایا تو اس میں بھی یہی حالت ہونے والا ہے جو مسلم تقسیم میں ہونے والے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے جو ہندو ہو یا مسلم ہو، انہوں نے اپنی تقسیم نامے کو تحریر کرنا چاہیے۔ دونوں میں فرق اتنے ہی ہے کہ ہندو کا تقسیم نامہ ہندو صاحب ملکیت کی زندگی میں بھی کر سکتے ہیں، اور مسلم کا جو ہے صاحب ملکیت کے انتقال کے بعد ہی اس کا تقسیم نامہ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ کبھی کوئی صاحب ملکیت اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اپنی ملکیت تقسیم کر کے دینا چاہتا ہے تو اس کو وہ ہبہ کر کے دینا پڑے گا، تقسیم کر کے نہیں، کیوں تو اس تقسیم میں
انہیں خود موجود ہے، اس کا بھی حصہ ہے، پھر کیسے کریں گے؟ اس کا حصہ وہ کیسے کرے گا؟ اس لیے جو ہے تو اس کے مرنے کے بعد پورے حصے کیے جائیں گے، اور وہ کرنے سے پہلے بھی پہلے شروع جو ہے تو اس کی کوئی وصیت ہوگی، وہ وصیت کا خیال کرتے ہوئے وصیت کے نصاب کے مطابق اتنی جگہ ملکیت چھوڑ کے باقی ملکیت میں ہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس میں جو کچھ بھی قرض ہوں گا وہ قرض کی ادائیگی بھی پہلے کرنا پڑیں گی تقسیم سے پہلے۔ اس کے بعد میں صاحب ملکیت کی جو آخری رسومات ہے اس کے لیے جو اخراجات آئے ہیں وہ بھی اس میں سے مائنس ہوں گے، وہ بھی اس میں سے کم ہوں گے۔ یہ سب چیزیں ہونے کے بعد جو ملکیت بچے گی اس کو میراث بولیں گے، اور اس میراث کی تقسیم جو ہے بعد میں کی جائیں گی۔ اور ہمارے ہندو برادران میں ایسا ہے کہ کوئی اگر زندہ ہے اور اپنی ملکیت کی تقسیم کر کے دیتا ہے تو دے سکتا، اس کو وہ گنجائش ہے، لیکن دونوں میں بھی تقسیم نامہ تحریر میں کرنا لازمی ہے۔ تحریر میں اگر کبھی تقسیم نامہ آپ نے نہیں کیے تو وہ آپ کو آگے چل کے مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ تقسیم تو ہو جاتی، تقسیم نہیں ہوتی ایسی نہیں ہے، لیکن ابھی مثال کے طور پر کسی کی کھیتی کی تقسیم کسی ہمارے ہندو بھائی نے کر کے دے دیا، اس کے خود کے حصے میں الگ جگہ نکال لیا، باقی سب کو الگ تقسیم کر کے دے دیا، وہاں ایکول حصہ ہے، وہاں کم زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ کم زیادہ کا مسئلہ مسلم میں ہے، ہر حالات میں وہ کم زیادہ ہوتے رہتا، 2 لڑکیاں ہیں تو کتنا ملے گا، 1 لڑکی ہے تو کتنا ملے گا، لڑکی اور لڑکے ہیں تو کتنا ملے گا، ایسے ہر ٹائم وہ تبدیل ہوتے رہتے، اور وہ جیسا بھی ہے ویسے جو جانکار ہے، جو معلومات والے ہیں، ان کے اس میں رجوع ہو کے اور وہ حساب سے تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اور ہمارے ہندو برادر میں ایسا ہے کہ جانکار کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں کہ وہ سب کو ایکول ہے اور سب اپنے حصے کر لے سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کہ ایک کھیت ہے 25 ایکڑ اور وہ ابھی والد کے نام پہ ہے، والد نے سب کو تقسیم کر کے دے دی، لیکن نام ابھی آج بھی جو ہے تو 7/12 میں والد کا ہے، ہندو فیملی کے تعلق سے بول رہا ہوں میں، والد کا نام ہے، تو اس پراپرٹی کے اوپر جو کچھ بھی سمجھو لالا روگ کا پیسہ ہو یا نقصان بھرپائی ہو فصل کی، اس کا جو پیسہ گورنمنٹ دیں گی وہ پیسہ پورا والد کے نام پہ جائے گا، یا والد کا انتقال ہو گیا، گھر کا بڑا بھائی ہے اس کے نام پہ پورا ریکارڈ رکھے تو پورا پیسہ اس کو جائے گا۔ اب اس کو جتنا پیسہ مل رہا اتنا ہی پیسہ باقی جو بھائی بہنیں ہیں ان کو بھی مل سکتا، اگر تحریر میں یہ تقسیم نامہ کیے، لکھت میں ان رائٹنگ اگر یہ تقسیم نامہ کیا گیا، اور اس تقسیم نامے کے ذریعے اگرچہ کبھی موٹیشن انٹری کرائی گئی، 7/12 میں نام لگایا گیا، تو جتنے افراد خاندان ہیں سب کو گورنمنٹ کی اتنی مدد ملے گی، ایک بھائی کو نہیں جاتے وہ سب بھائیوں کو ملے گی، سب بہنوں کو ملے گی، والدہ کو ملے گی، سب کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے مسلم میں بھی ہے، والد کے انتقال کے بعد میں اگر تقسیم ہوئی اور نام ہی نہیں بدلے، والد کے نام چلے آ رہا، تو قرضہ بھی لے رہے تو بیچارے والد صاحب قرض دار ہو رہے، اور قرضہ نہیں پھڑے تو والد صاحب مرنے کے بعد بھی قرض دار رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے تو جو گورنمنٹ کی طرف سے مدد ملتی ہے وہ مدد بھی جو ہے تو والد صاحب کے نام پہ آئیں گی، لیکن اس کو کوئی نکال نہیں سکے گا، کیوں تو اس کے لیے درخواست دینا پڑے گی، درخواست وہ شخص دے سکتا ہے جس کا نام ہے، والد ہے نہیں تو نام دستخط کہاں سے دیں گے، تو آپ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے تقسیم کو ٹالنا نہیں، تقسیم کر لینا چاہیے۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے پورے حساب کتاب کا مکمل کر لو، جو بچیں گی میراث اس میں تقسیم کر دو، دیر نہیں کرنا، دیر کریں گے تو آپ کا بھی نقصان ہوگا، آپ کے ساتھ آپ کے بہن بھائی کا بھی نقصان ہوگا۔ اس طرح سے جو ہے تو ابھی میں نے آج ہمارے محلے کے ہے بیچارے جو آئے تھے معلومات لینے کے لیے، اور ان کو ہم نے معلومات دیے، اور اس پہ انہوں نے عمل کرنے کا بھی جو ہے تو وعدہ کیے۔ اس طریقے سے پہلے شروع جو ہے اس کے اندر پہلے تقسیم کرنا چاہیے، تقسیم کرنے کے بعد میں تقسیم نامہ تحریر کرنا چاہیے، اور تحریر کرنے کے بعد میں تیسرا ٹپا اس کا جو ہے تو جس دفتر سے تعلق ہے اس ملکیت کا، مثال کے طور پہ اگرچہ کبھی وہ ملکیت شہر کی ہے، رہائشی ہے، تو گرام پنچایت، نگر پالیکا، مہانگر پالیکا، اس میں جو ہے آپ نے اس کی انٹری کرانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے تو اگرچہ
سٹی سروے آفس میں بھی جو ہے پی آر کارڈ میں نام بدلنا چاہیے. اگرچہ کبھی وہ ملکیت زراعتی ہے، کھیتی کی ہے، تو اس کا 7/12 میں نام لگانا ضروری ہے. وہ اگر نہیں کیے تو آپ کی تقسیم مکمل نہیں ہوگی. قانون سے مکمل ہو جائیں گی لیکن آپ کے جو روزمرہ کے معمولات ہے اس میں وہ مکمل نہیں ہوگی. اس لیے اس کو مکمل کرنے کے لیے جو ہے تو تحریر میں تقسیم نامہ بنا کر تقسیم نامے کے آدھار پر اس کا موٹیشن کر لینا ضروری ہے. اتنا کہتے ہوئے آج کا جو ویڈیو ہے میں یہاں ختم کرتا ہوں، اور آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کی معلومات جس کو بھی جو بھی مشکل پیش آئے وہ یا ان کو کوئی پوچھے تو وہ جو ہے تو ہمیں اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں جا کر اس میں لکھ دیجئے، یا ہمارا جو موبائل نمبر ہے 9850779324، یہ نمبر کے اوپر بھی آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ معلومات آپ کو روزانہ دیکھنے کو ملے، سننے کو ملے، اس لیے اس کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں لال بٹن دبا کے. اس کے ساتھ بعد میں بازو میں بیل آئیکن ہے اس کو دبا دیجئے، اور اس کے ادھر کے لیفٹ کے سائڈ سے جو ہے وہاں پر دبا کر اس کو لائک کیجئے، اور آپ کے ساتھ دوسروں کا بھی بھلا ہو، دوسروں کو بھی یہ معلومات ملے، اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. اتنا کہتے ہوئے والسلام، خدا حافظ.